بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کی فتح کے لیے زبردست تیاریاں کی۔ مختلف علاقوں سے لشکر جمع کیے کیونکہ اس وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یمن میں مصروف جنگ تھے۔ اس طرح مدینے سے بے شمار لشکر گئے۔ ادھر رومیوں نے شام کی سرحد پر بسنے والے قبائل اور عیسائیوں کو ہدایت کی کہ وہ سرحد پر ایک دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں اور مسلمانوں کو کسی طرح بھی شامی حدود میں قدم نہ رکھنے دیں۔ چنانچہ ان قبائل نے کثیر فوج سرحد پر جمع کر لی اور رومی بھی زبردست تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے ہی شام کی سرحدوں پر موجود تھے۔ انہوں نے ان زبردست تیاریوں کی اطلاع مدینے بھیجی اور جنگ کی ابتدائی اجازت مانگی تو دربار خلافت سے جواب آیا، تمہاری درخواست پر تمہیں پیش قدمی کی اجازت دی جاتی ہے، لیکن حملہ کرنے میں پہل نہ کرنا اور ہمیشہ اللہ سے مدد مانگتے رہنا۔ یہ اجازت ملنے پر حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے۔ قبائلوں نے جو اسلامی لشکر کو بڑھتے دیکھا تو مقابلے کیے بغیر ہی بھاگ کھڑے ہوئے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا چھوڑا ہوا سامان قبضے میں کر لیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں اس پہلی فتح کی خبر بھیجی۔ وہاں سے جواب آیا، آگے بڑھتے جاؤ، لیکن جب تک تمہارے پاس مزید فوجیں نہ پہنچ جائیں خود دشمن پر حملہ کرنے سے پرہیز کرو۔ چنانچہ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے چلے گئے اور مقام کستل پر انہیں ایک اور رومی لشکر کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اسے بھی شکست دی اور پیش قدمی جاری رکھی۔ یہ دیکھ کر رومی اور اہل شام کو بہت غصہ آیا۔ انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر مدینے سے اسلامی لشکر روانہ ہونے شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی کامیابی کا پورا یقین تھا اور خدائی امداد پر کامل بھروسہ تھا۔ وجہ یہ تھی کہ رومی فارس سے بہتر نہیں تھے۔ جب سے انہوں نے اہل فارس پر غلبہ حاصل کیا تھا انہیں عیش اور آرام کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ سرحدوں کی حفاظت کا سارا کام انہوں نے بدوی قبائل پر چھوڑ رکھا تھا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کا خیال نہ کیا اور کمک کے بغیر ہی رومی فوجوں کی سپہ سالار اعظم بہان پر حملہ کرنا چاہا تاکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح کامیابی حاصل کر کے دکھا دیں، لیکن بہان پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ اس طرح حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ اس کے گھیرے میں آ گئے۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اس وقت کھلی جب ان کا لشکر مکمل طور پر گھر چکا تھا۔ انہوں نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کو سالار مقرر کیا اور خود مدینے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بہت سخت خط لکھا اور مدینے میں آنے سے منع کر دیا۔ اس واقعے کے باوجود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے عزم اور حوصلے میں کوئی فرق نہ آیا، اور جب انہیں اطلاع ملی کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ذو القلاح حمیری رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی لشکر کو رومیوں کے گھیرے سے بچا کر واپس سرحد پر لے آئے ہیں اور وہاں مدد کے منتظر ہیں، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کمک بھیجنے کا انتظام شروع کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک لشکر کے ساتھ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچنے کا حکم دیا۔
اس کے بعد حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکے کی فوج دے کر روانہ کیا اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی پیچھے بھیجا، اور اس پر بس نہ کی بلکہ ابو عبیدہ بن اجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو حمص کا والی بنا کر ایک بھاری لشکر کے ساتھ شام کی طرف کوچ کا حکم دیا، اور لشکروں کو روانہ کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قسم کی نصیحتیں فرماتے: اپنے لشکر کے ساتھ اچھی طرح رہنا، انہیں نصیحت کرتے وقت مختصر بات کرنا، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے بعض حصے بھول جاتے ہیں، دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرنا، اس طرح لوگ بھلائی سے پیش آئیں گے، دشمن کے ایلچیوں کی عزت کرنا اور انہیں زیادہ دیر پاس نہ بٹھانا کہ جب وہ باہر نکلیں تو تمہاری جنگی رازوں کے متعلق کچھ معلوم کر لے جائیں، جب وہ تمہارے پاس آئیں تو انہیں لشکر کے سب سے زیادہ شاندار حصے میں بٹھانا، ہمیشہ سچی بات کہنا تاکہ صحیح مشورہ ملے، راتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا، اس طرح تمہیں ہر طرح کی خبریں مل سکیں گی، لشکر میں پہرے کا انتظام کرنا اور پہرے والے سپاہیوں کو سارے لشکر میں پھیلا دینا، اکثر ان کا اچانک معائنہ بھی کرنا، اگر کسی ایسے شخص کو سزا دو جو اس کا مستحق ہو تو کسی قسم کا خوف دل میں نہ لانا، بزدلی نہ دکھانا، کیونکہ اس طرح دوسرے بھی بزدلی دکھائیں گے۔ راستے کی جھڑپوں کے بعد یہ لشکر آخر کار حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے آس پاس پہنچ گیا۔ مسلمان فوجوں کی کل تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی، لیکن ان کے مقابلے میں رومی افواج 2,40,000 تھی۔ رومی فوجوں میں سب سے بڑا لشکر ہرقل کے بھائی تزارک کا تھا، جو 90,000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ یہ لشکر حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ڈٹا کھڑا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں فیکار بن نستوس کا لشکر تھا، اس کی تعداد 60,000 تھی۔ حضرت شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے کے لیے دراکس کے 40,000 فوج تھی۔ حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑائی کے لیے جربہ بن تزرہ کو بھیجا گیا تھا۔ ہرقل خود حمص میں مقیم تھا اور تمام حالات پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھا۔ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ ہرقل کا بھائی تزارک وہ آدمی تھا جس نے اہل فارس کو شکست دی تھی۔ رومیوں کے ان عظیم الشان لشکروں کو دیکھ کر تو مسلمانوں کے اوسان خطا ہو گئے۔ انہوں نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس قاصد بھیجا کہ ان کی رائے طلب کی۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس وقت علیحدہ علیحدہ مقابلہ کرنا سود مند نہ ہوگا، تمام مسلمانوں کو ایک لشکر کی صورت میں لڑنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بھی یہی مشورہ موصول ہوا۔ ان کے خط کے الفاظ یہ تھے: اکٹھے ہو کر ایک لشکر کی شکل اختیار کر لو اور متحد ہو کر دشمن سے مقابلے کے لیے نکلو، تم اللہ کے دین کے مددگار ہو۔ جو شخص اللہ کے دین کا مددگار ہوگا اللہ بھی اس کا مدد کرے گا، اللہ بھی اس کی مدد کرے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے گا اور ناشکری کا ثبوت دے گا اللہ بھی اسے چھوڑ دے گا۔ گناہوں سے بالکل پرہیز کرو، اللہ تمہارا حافظ اور مددگار ہو۔ چاروں اسلامی لشکروں نے ان مشورے کے مطابق یکجا ہو کر دمشق کے راستے میں دریائے یرموک کے بائیں کنارے پر پڑاؤ ڈال دیا۔ تزارکس نے یہ دیکھ کر اپنی پوری قوت دریا کے دائیں کنارے پر لے آیا، لیکن یہ اس کی بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کے لشکر کے 3 طرف پہاڑ تھے اور سامنے مسلمانوں کا لشکر، اس طرح وہ گر کر رہ گیا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا تو
चिल्ला उठे, मुसलमानों, तुम्हें खुशखबरी हो, रोमी खुद ब खुद घेरे में आ गए हैं और घेरे में आ जाने वाली फौज घेर लेने वाली फौज से मुश्किल ही बचती है। 2 माह तक मामूली झड़पें होती रहीं, फैसला कुन जंग शुरू ना हो सकी। आखिर इन हालात की खबर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी गई। उन्होंने हज़रत उमर, हज़रत अली और दीगर सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से मशवरा किया। आखिर इस नतीजे पर पहुँचे कि इन लश्करों में हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कमी है। अल्लाहु अकबर। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शाम की सरहद पर पहुँचने का हुक्म भेजा। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी फ़ौज का निसफ़ हिस्सा हज़रत मसना बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास छोड़ा, बाकी निसफ़ हिस्सा अपने साथ लिया और शाम की सरहद पर पहुंच गए। आखिर रोमी लश्कर हरकत में आया। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लामी लश्कर को 38 दस्तों में तकसीम किया। हर दस्ते में कमो पेश 1000 सिपाही थे। अल्लाह पाक पढ़ना और सुनना कबूल फरमाए।